بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب تھوڑا سا منظم ہو کے بیٹھے، بچوں کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ آپ کی خدمت میں کل جو دعا پڑھی تھی، اگرچہ اس میں بہت سارے مطالب تھے وہ عرض نہیں ہو سکے تھے، بہت سارے الفاظ کی مزید تشریح تھی۔ وہ معروف دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بیان کیا تھا کہ یہ بہت ساری جو دعائیں ہیں ان کا ہمیں پس منظر نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ جب پس منظر پتہ ہوگا نا، اس کا سیاق و سباق پتہ ہوگا کہ اس کے پہلے کیا بات ہو رہی ہے، کون ہیں جو ذیق کا شکار ہیں ہمیشہ معاشرے میں، کون ہیں جن کے دلوں میں کجی آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے، اور پھر اس سے نکلنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب سیاق و سباق ہم دعاؤں کا پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ کلیئر ہوتا ہے، پھر ہم اس دعا کو معرفت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہ جتنی دعائیں ہیں یہ لازمی بات ہے، دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خاص کنڈیشنز میں مانگی ہیں، یعنی انبیاء کیونکہ آپ سمجھ لیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، پرفیکٹ لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو ذہن میں یہ بنا دیا نا کہ ہم نے جنت کی ٹکٹیں کٹی ہوئی ہیں، مل گئی ہیں، بس اب وہ جنت میں جانا ہے، آگے وہ کیا کیا ملنا ہے، وہ جس طریقے سے کسی نے کوئی ٹریننگ ہوئی نا کسی کی کہ آپ نے بم بلاسٹ کرنا ہے تو اتنا ثواب ملے گا، تو وہ چلا گیا، تو بم جو ہے وہ صحیح بلاسٹ نہیں ہوا تو لیکن بے ہوش ہو گیا وہ، تو اس کو بچے کو اٹھا کے نا وہ ہاسپٹل میں لے گئے، تو وہاں پہ اس کو ہوش آیا تو سامنے وہ نرسیں تھیں، تو اس نے کہا حوریں آ گئی ہیں، وہ جن کا وعدہ کیا تھا مولوی صاحب نے وہ آ گئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علماء کو خطبہ دیا تھا، خطبۃ المنا، اس میں ایک جملہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا علماء سے وہ یہ کہ تم نے خود بھی جنتیں تقسیم کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ماتحت ہیں ان ساروں کو بھی جنتیں دی ہوئی ہیں، اور ان کو یہ بتایا، یہ خطبے کا میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم تو ہیں جنتی، ٹھیک ہے، اور ہم ہوں گے رسول اللہ کے جوار میں، تمہیں ہمارے ساتھ جگہ مل جائے گی۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علماء، تمہارے جو کام ہے نا، میں تمہارے لیے جہنم دیکھ رہا ہوں، تم جنتیں تقسیم کر رہے ہو اور مجھے جہنم تمہارے لیے نظر آ رہی ہے۔ اصل میں ہوتا ہے اسی طرح، ایک بڑی تعداد وہم کا شکار ہے، وہ وہمیات میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو پرفیکٹ شخصیات ہیں نا جن کا اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، ان کی زندگی پڑھو، دیکھو یہ کس طرح دعائیں کرتے تھے اگر ان کی زندگی میں بعض کا لغزش ہوتی تھی، یا جب یہ زندگی کے کسی خاص مرحلے میں جاتے تھے تو اللہ سے خاص گڑ گڑاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ کہیں سقوط نہ کر جائے، گر نہ جائے۔ تو اس وجہ سے ان دعاؤں کو ہم نے اپنی زندگی کے قانون بنانا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے کس مرحلے پہ ان دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو آپ کی خدمت میں دعا میں نے ترجمہ کرنی ہے، یہ سورہ احقاف کی میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اور یہ خصوصاً یہ دعا پتہ ہے کن کے لیے؟ یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو 40 سال کی عمر کے ہیں، یہ بیچ میں ذکر ہوا ہے 40 سال کی عمر۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا انسانوں کے لیے اہتمام کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو 40 سال کی عمر کے ہیں، بہت سارے ہیں جو 40 سال سے اوپر ہیں، 40 سال کے قریب ہیں، بہت سارے ہیں جو 40 سال کی عمر تک پہنچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمر کی ایک کنڈیشن بیان کی ہے
کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, کیا خطرہ ہو سکتا ہے. کہ میں اس آیت کا پہلے آیات کا ترجمہ کرتا ہوں, پھر ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے, ہمیں سمجھ میں آئے گی بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا, اور اس کی ماں نے اس کو سختی میں اٹھا کے رکھا ہوا تھا. حملت ہو, اس کو حمل کیا ہوا تھا. حاملہ جو کہتے ہیں خاتون کو, پریگننٹ انگلش میں کہتے ہیں حاملہ. حمل یعنی بچے کو اٹھائے ہوئے. ہم سب ماؤں کے شکم میں تھے, ہمیں ماؤں نے اٹھا کے رکھا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. حملت ہو امہ کرہن ووضعت ہو کرہ, اور اس نے بڑی سختی سے تمہیں جنا تھا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور اس کا اٹھانا اور پھر وہ دودھ پلانا تقریباً 30 مہینے تھے. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ تم جوان ہوئے. اشدہ, بلغ اشدہ, تم مضبوط ہوئے. اس نے تمہیں پالا, والدین نے, تم مضبوط ہوئے. جوانی کی طرف سے ذکر. ٹین ایجرز جس کو ہم کہتے ہیں, پھر ینگ جوان, اس سے پہلے نوجوانی سے لے کے جوانی کے. وَبَلَغَ 40 سنہ, یہاں تک کہ تم 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اب دعا, یہ دعا ہے. اب یہ 40 سال میں جو آیا ہے عمر میں, یہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک, مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں. التی انعمت علیہ, جن نعمتوں کو تو نے مجھ پر کیا, آپ نے مجھ پہ کیا. وعلی والدیہ, اور میرے والدین پہ کیا. میں ان کا شکر کی توفیق آپ سے مانگ رہا ہوں. وہ نعمتیں جو مجھے دی ہوئی ہیں اور جو میرے والدین پہ کی تھی آپ نے, اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہتا ہے یہ شخص, یہ 40 سال کا انسان, یہ کیا بات کرتا ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے, جس سے آپ راضی ہو جاؤ. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور میری ذریت کی اصلاح فرما. یعنی اب میری بھی آگے نسل ہے. وہ 40 سال کی عمر کے انسان کے عموماً بچے ہوتے ہیں. البتہ آج کل پاکستانیوں نے ٹرینڈ چینج کر دی, یہ 40 سال کے بعد شادی کرتے ہیں. اگر جوادی حملی کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد, ظاہر وہ فرماتے ہیں درس, وہ کہتے ہیں 20 سال کے بعد اجتماعی زندگی ہوتی ہے, شادی نہیں ہوتی, اجتماعی زندگی ہوتی ہے. انی تبت الیک وانی من المسلمین, میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انی من المسلمین, مسلمان بن کے رہوں. اگلی آیت کا ترجمہ جب میں اس کی تفسیر کر دوں گا نا, پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ دیکھیے گا تفسیر اس کی کس طرح. آپ دیکھیں یہ 40 سال کا شخص جو دعا مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی ہے. وہ کیا؟ والدین کو یاد کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں یاد کروا رہا ہے اس 40 سال کی عمر کے انسان کو؟ اور پھر دیکھیں یہاں پہ آگے جب والدین کی بات کر کے پھر والدہ کا خصوصاً تذکرہ کیا, والد کا تذکرہ نہیں کیا. یعنی ایک دفعہ کہا کہ دونوں کے ساتھ احسان کرو, احسان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر والد کا آگے تذکرہ نہیں کیا, پھر آگے والدہ کا تذکرہ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے تو کہا احسان کرو, والدہ کا اس وجہ سے تذکرہ کیا ہے. بعض اس کے اوپر جو تبصرہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والد کی ہمیں بہت ساری جو خدمات ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن والدہ کی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو اس عمر میں ہوئے تھے کہ جو ہمیں اب یاد ہی نہیں, کسی کو بھی یاد نہیں. کہ والدہ نے ہمیں جانا تھا, کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد. والدہ نے ہمیں شکم میں اٹھا کے رکھا تھا, وہ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد. اسی طریقے سے ہماری ماں نے ہمیں دودھ پلایا, وہ زمانہ جو تھا وہ کسی کو یاد ہے؟ بچے کو کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا. والد نے مثلا والد ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, پھر ہمیں وہ اسکول میں داخل کروانے جاتا ہے, پھر وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مثلا سیر کروانے لے کے جاتا ہے. یہ ہمیں کام اکثر یاد ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم سب کو یاد ہے کہ ہمارے ابو ہمیں کہاں کہاں لے کے گئے تھے بچپن میں, ٹھیک ہے. لیکن ماں کے وہ سٹیپس کہ جو باپ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں, وہ صرف ماں کے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ یاد کروا رہا ہے کہ تم جب اصل میں ہوتا 40 سال کی عمر میں کچھ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں, اللہ اس وجہ سے یاد کروا. ایک چیز اللہ یاد کروا رہا ہے وہ یہ کہ دیکھو
تم ابھی 40 سال کے ہو گئے ہو, تمہارے لیے بہت ساری مشکلات ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا کہ تو تم جب چھوٹے تھے تو تمہاری یعنی ان کے سامنے تم وہی ہو, یعنی اپنی اوقات کو نہیں بھولنا. ایک آپ لفظوں میں یہ کہہ سکتے. بعض لوگ جو ہے نا وہ جب ان کا سٹیٹس بڑا ہو جاتا ہے یا اپنے ان کو والدین سے سوشل لائف میں آگے چلے جاتے ہیں, کچھ شخصیت بن جاتے ہیں, تو عموماً کہتے ہیں یہ جس طرح یورپ میں بعض لوگ نا ہمارے دوست ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں پہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ والدین کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ریلیشن, بس ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق اچھا ہے, پھر اس وجہ سے وہ کوئی فیصلہ ان کا سنیں گے تو غصہ کریں گے. اور یہاں پہ بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں, بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے یہاں پہ, والدین اور بچوں کا ایک بڑا خاص قسم کا کلیش شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ بچہ جو بچہ ہوتا ہے وہ تو جوان ہو چکا ہوتا ہے, اس کے آگے خود اپنے بچے ہیں, اس کی خود اپنی اولاد ہے, اس کا جاب ہے, اس کے 100 مسائل ہیں, وہ ٹینشن ہے, وہ ادھر سے والدین بھی, ان کی ڈیمانڈز بھی آخری عمر میں ہوتی ہیں, زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ فرماتا ہے کہ تم پہلے اپنی ماں کو, ایک تو تمہیں ہم وہ زمانہ یاد کروا رہے ہیں جب اس نے آپ کو حمل کیا ہوا تھا, اس کو اس کی وہ سختیاں ہیں, وہ سختیوں میں تھی. یہ اس احسان کا جو ہم کہہ رہے ہیں نا احسان کرو, وہ اس وجہ سے. دوسرا جب جنا اس نے, وہ درد, وہ تکلیف جو اس نے سہی, اس کا وہ احسان, یہ تمہارے اوپر اس کے احسان آتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا, وہ اور جننے کا اور جو حامل کا وقت اور وہ سارا ملا کے وہ 30 ماہ تقریباً بنتے. یہ سارے پیریڈ کو یاد کرو, اس سارے وقت کو یاد کرو, تاکہ تمہیں جب وہ بعض کا تو وہ کوفت ہوتی ہے نا, اصل میں بندے کو کوفت ہوتی ہے بعض کا, او اماں جی نے یہ بات کہہ دی, او ابا جی اب یہ کہہ رہے ہیں, خصوصاً اماں جی کے, کیونکہ مائیں جو ہیں وہ زیادہ اصرار کرتی ہیں کسی چیز کے اوپر, والد اتنے نہیں کرتے. مائیں مثلا زیادہ, بیٹا 50 سال کا بھی ہوگا, اماں جی فون کر رہی ہوں گے پتر آج کیا کھایا ہے, ابھی جو ہے وہ آپ جو ہے کہاں پہ ہو, اچھا صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا, کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں, شکل اپنی دکھاؤ ایک دفعہ, شکل کیسی ہے. تو یہ اس میں کوفت ہوتی ہے. 40 سال کی جو عمر کا انسان ہوتا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی بڑا ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, اماں میری جو ہے وہ اسی طرح مجھے ڈیل کرتی ہے جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا غصہ نہیں کرنا, اس وجہ سے ڈسٹینس, فاصلہ ایجاد نہ ہو, کیونکہ احسان اگر ان کی زندگی سے تم نے نکال دیا تو تم در حقیقت آگ کے زمرے میں آ جاتا ہے نا انسان. دیکھیں آگ کون ہوتا ہے, آگ وہ ہوتا ہے, اور احسان کا بھی میں تھوڑا سا معنی کر دوں. آگ وہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں عموماً آگ جو سمجھا جاتا ہے اخبار پہ دے دینا. کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے اخبار پہ دیا ہے, یہ اس بیٹے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, جائیداد سے آگ ہے, یہ پاکستانی آگ ہے. قرآنی آگ یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف, امام فرماتے ہیں جس نے اف کہا وہ آگ ہے. یہ گناہ کبیرہ میں سے, یعنی آپ یہاں پہ آپ کی کیا سچویشن ہونی چاہیے. اس وجہ سے اس مرحلے میں ایک مومن کی کامیابی کتنی سخت ہے. اب اس دعا کی حساسیت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ اے خدایا, آپ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم جوان ہو گئے, تم 40 سال کے ہو, تو اب یہ دعا کیا مانگتا ہے, اللہ اے خدا مجھے شکر کی توفیق دے. یعنی شکر کیا, یعنی میں اصل میں جو اس کنڈیشن میں ہوں, جو تیری نعمتیں ہیں میرے اوپر, ایک تو میں ان کے اوپر شکر کروں, اور دوسرا جو آپ نے میرے والدین کو جو کچھ دیا تھا میں اس کا بھی شکر کروں. دیکھیں والدین کو اللہ نے دیا تھا نا, تو والدین مجھے کھلاتے پلاتے تھے, تو اے اللہ میں صرف اپنی نعمتوں پہ شکر نہیں کر رہا, میں ان نعمتوں پہ بھی شکر کرتا ہوں آپ کا جو آپ نے میرے والدین کو دی تھی, کیونکہ اگر ان کو نہ ملی ہوتی تو میں بڑا ہوتا, میں پلتا, میری صحت کا انہوں نے خیال رکھا, یہ ساری نعمتیں ان کی طرف سے تھی. اور دوسرا پھر آپ دیکھیں آگے پھر دعا جو کرتے ہیں کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا, خدا مجھے صالح عمل کی توفیق دے. اس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے عموماً, کیونکہ انسان بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے, اس کے اوپر ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریشن میں ہوتا ہے, انسان عملی لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے, پریشر بڑھ جاتا ہے 40 سال کی عمر میں. اپنے بچے, جاب, خرچے, والدین,
ان کو بھی سنبھالنا ہے. یہ سارے معاملات آپ دیکھیں ایک بندے کے اوپر پورا بوجھ ہوتا ہے. ایک میں ہوں اور بقایا یہ سارے معاملات ہیں اور ہر کسی کی توقع مجھ سے. تو ایسی عمر میں اس زندگی کے حصے میں آپ دیکھیں انسان سے صالح عمل کم ہو جاتا ہے, پرفیکٹ عمل کم ہو جاتا ہے. پھر آگے وہ عمل جو اللہ کی رضا کے مطابق وہ بالکل کم ہو جاتا ہے. یہ ایک انسان کی روانی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پھر فرمایا ترضا ہو, ایسا عمل جس سے تو راضی ہو. یعنی میں اس طرح اپنے والدین کے ساتھ چلوں, اس طرح اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کروں, احسان کروں. دیکھیں احسان میں ایک چیز بڑی بنیادی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ بوڑھے والدین ہوتے ہیں, ان کو کچھ زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ان کو دیں گے بھی نا, یہ شام کے آپ کو بچوں کو کھلا دیں گے. مثلا عموماً دیکھیں, میں نے خود دیکھا, میں اپنی ماں جی کو اگر فرض کریں توفیق ہوتی ہے کبھی کچھ دوں تو وہ ایک دن نہیں تو دوسرے دن وہی میرے بچوں کو سارا کچھ کھلا. انہوں نے خود کیا کرنا, ٹھیک. تو احسان صرف پیسوں کا نہیں ہوتا, یا احسان جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ ان کے لیے میں نے کچھ چیز خرید دی. احسان حتیٰ آپ کا بولنا. آپ دیکھیں کہ ہم اگر اس عمر میں آپ والدین کے ساتھ تھوڑا سا سخت بولیں یا تھوڑا سا نخرے سے بولیں تو وہ ایسے ہی روتے ہیں جیسے بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اس طرح رو. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے. اب ادھر آپ دیکھیں اگر مجھ سے کوتاہی ہو جائے, جس نے بہت اوپر جانا ہے, جس نے بہت اوپر جانا ہے, اللہ کے قرب میں جانا ہے, تو اللہ نے تو وہاں پہ بڑے سخت قانون رکھے ہوئے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, قضا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ اللہ کی قضا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور دوسرا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. دو چیزوں کو اللہ نے جوڑا ہے, اللہ کی عبادت اور والدین کا احسان. ابھی اگر ادھر سستی ہو جائے یا ادھر تحقیر ہو جائے یا ادھر توہین ہو جائے یا ادھر توہین والا لہجہ اپنا لیا جائے تو آپ دیکھیں انسان کتنا گرے گا. اس وجہ سے کیوں آیا ہے روایات کے اندر, یہاں تک میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کو معصوم نے دیکھا وہ اپنے والد کے آگے چل رہا تھا, حضرت اس سے بولنا چھوڑ دیا, سامنے نہ بیٹھو والد کے. آپ دیکھیں ایک قرآنی کلچر ہے, روائی کلچر ہے, ایک ہماری سوسائٹی کا کلچر. اب اس عمر میں آ کے جہاں پہ انسان اتنا عمر والا ہے, اس کے بچے ہیں, آگے اس کے ہو سکتا ہے پوتے بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور اس نے والدین کا یہ ساری چیزوں کو مینج کر کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو خاص بندے ہیں میرے, جو جب اس عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ یہ دعا مانگتے ہیں, قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. ایسے عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں اور زندگی میں اکثر وہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم یہ نہیں نوٹ کر رہے ہوتے کہ اس سے اللہ راضی ہو گیا نہیں ہوگا. جس طرح امام کی ایک دعا ہے, امام چہارم کی, امام اپنی دعا میں فرماتے ہیں کہ اے خدایا مجھے ان کاموں کی توفیق دے. یہ ہمارے لیے نا پیغام ہے, ہمیں مجھے ان کاموں کی توفیق دے جن کا کل سوال ہونا ہے. میں کر اور کچھ رہا ہوں, لیلۃ القدر میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, شیعہ علی لیلۃ القدر میں کرکٹ کھیل رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ جب مجھ سے پوچھنا ہے تو وہاں پہ میں نے بتانا ہے کہ میں نے 23 کی رات کرکٹ کھیلا تھا. امام فرماتے ہیں کہ مجھے توفیق دے, یعنی میں وہ کام کروں جس کا مجھ سے کل سوال ہونا ہے. یہ کام ذمہ داری ادا کی تھی, یہ نہیں کی تھی, یہ ذمہ داری ادا کہ مثلا میں طالب علم ہوں, اللہ مجھ سے پوچھے گا آپ پڑھنے گئے تھے, آپ کے اوپر اتنے خرچ ہوا, اتنا حوضے نے خرچ کیا, اتنا سارا, اچھا آپ نے پھر کیا کیا؟ جی میں نے آ کے جو ہے وہ مکھیاں ماری, میں بس کچھ بھی نہیں. جس طرح آیت اللہ جوادی عاملی کے پاس ایک شخص گیا, ایک عالم دین گیا, تو انہوں نے پوچھا کہ سناؤ جو تبلیغ کے دنوں میں گئے تھے رمضان وغیرہ تو کیا کیا؟ کب میں نے جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے تبلیغ کی, بہت تبلیغ کی. انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں میں جاؤ, لوگوں میں جا کے تبلیغ کرو, تمہاری ذمہ داری ہے, عالم کی ذمہ داری ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں تک پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنی قوم کو انذار کی ہے یا
لِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اپنی قوم کو جا کے خطروں سے آشنا کرو. قوم کو کون سے خطرے لاحق ہونے والے ہیں؟ پلٹو. ایک تو پلٹنا ہے. اب جو پلٹ نہیں رہے، ایک مولانا پاکستان سے گئے تو انہوں نے ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے علماء سے کہا کہ پاکستان جو آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو واپس آ جائیں. تو ایک مولانا جن کی عمر تقریباً 70-75 سال تھی اور قوم میں ان کو تقریباً 40 سال ہو گئے تھے، تو وہ غصے میں اٹھ پڑے. وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمیں ادھر نہیں رہنے دیں گے تو ہم نجف چلے جائیں گے. 75 سال کی عمر پھر نجف. اب دیکھیں کہ جو سوال مجھ سے ہونا ہے اس کا میرے پاس جواب ہی نہیں. اصل میں پکڑ وہاں پہ کس چیز کی ہوگی؟ یہ روایات میں ہے، میں روایات کا خلاصہ آپ کو بیان کروں. اللہ پوچھے گا اچھا یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ دلیل. نہیں کیا تو دلیل، کیا تو دلیل. دلیل ہوگی آگے، دلیل نہیں ہوگی تو ادھر ہی کھڑا رہ جائے گا انسان. تو یہ کتنی ایک بنیادی چیز ہے کہ اس عمر میں انسان کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. ہم اکثر کام اپنے دیکھیں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، اکثر ہم جو یہ کہ اللہ کی رضا اس میں ہماری ہوتی ہے. بہت سارے ہم میں ایک بڑی تعداد ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں یہ بے برکتی کیوں ہے ہمارے یہاں. مجالس ہوتی ہیں جی، آج 40 خطیب اور ذاکر آئے ہوں گے، علاقے میں نام ہوگا، ٹھیک ہے، اتنی دیگیں پکی ہیں. اینڈ میں کیا اللہ کی رضا بھی اس میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی رضا والے کام کا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہاں پہ لوگوں کو خوش کرنے. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہزاروں میں ایسے ہم نے دیکھے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اس کام سے راضی ہوتا ہے لیکن ہم نے لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے. تو یہ دعا کتنی مہم ہے. اترضا واصلح لی فی ذریتی. اور پھر کیا فرماتے ہیں، بس میں نتیجے کی طرف تھوڑی سی رہ گئی دعا، واصلح لی فی ذریتی. اے خدا، پھر ان کی دعا دیکھیں کتنی مہم ہے. اے اللہ میری نسل کو صالح بنا، جو میری آگے نسل ہے اس کو صالح بنا. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے والدین کا شکریہ، اپنے والدین پہ احسان، میرا شکریہ، اور اپنی نسل کے صالح ہونے کی اللہ سے دعا کرو. کیوں؟ ان دونوں بڑا رابطہ ہے. میرا والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے اور پھر میرا اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ. اس میں ایک اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تم آج یہ دعا مانگ رہے ہو نا اور تم صالح ہو تو یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اپنے والدین کی قدر کی ہے، تم نے ان پہ احسان کیا ہے. اب تمہیں ایک نتیجہ جو ملے گا وہ تمہاری اولاد بھی صالح ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا ایک ثمر یہ ہوگا. اور جو اس کے برعکس ہے، ہمارے یہاں وہ عموماً ایک محاورہ ہے نا کہ ایک جملہ ہے مکافات عمل. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دیکھیں بعض گناہ ایسے ہیں جن کی ایک سزا دنیا میں بھی ہے. سیدہ اپنے خطبے میں جو خطبہ فدق ہے توجہ کریے گا، اس میں فرماتی ہیں بہت دقیق، جہاں پہ فلسفہ احکام نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، حج کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے، وہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کے والدین کو حرام قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے. وجہ پتہ ہے؟ فرمایا اس وجہ سے تاکہ تم اللہ کے سخط میں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اللہ نے اپنے عذاب سے تمہیں بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے والدین سے بچنا، یہ گناہ ہے. کسی عمل کو نہیں کہا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. نماز کا نہیں کہا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، روزے کا نہیں کہا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے رکھا. یعنی جو شخص اگر عبادات میں کم بھی ہے لیکن اگر والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ بہت تاخیر سے کرتا ہے. تو یہ اس میں ہمارے اوپر اثر آتا ہے کہ ہم اگر اپنی اولادیں جو چاہتے ہیں کہ صالح ہوں وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. اور پھر ذریتی کے بعد انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی اس عمر میں خطا ہو رہی ہے. تو کتنا خوبصورت آپ دیکھیں منظر. اگر مجھ سے اے اللہ اس عمر میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے جہاں پہ میرے اوپر اتنے بوجھ ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اگر وہاں پہ مجھ سے والدین کے مسئلے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یا آپ کے مسئلے میں اللہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو مجھے معاف فرمانا. انی من المسلمین، میں تسلیم ہوں آپ کے آگے، میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت کا میں ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں جو میں نے پڑھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے یہ کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں.
کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے عمل قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کل بھی ایک جوان نے یہ سوال یہاں پہ ڈسکس ہوا تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے ہمارے عمل قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اللہ فرما رہا ہے جو اس عمر میں اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس کا اچھا رویہ ہے اور اللہ کی عبادت میں وہ محو ہے, یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا, یہ جو اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور جو ان کی زندگیوں میں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ ان کو خود ہی معاف کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. صرف کس وجہ سے تم اس عمر میں پرفیکٹ جا رہے ہو. فی اصحاب الجنہ, اور یہی جنت والے ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون, یہ وہ وعدہ ہے سچا وعدہ جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا, اس وعدے کو ہم نے پورا کر دیا. خداوند متعال ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خصوصاً اس عمر میں جو بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وظائف کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اے خدا ہم سب کے گناہ معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما, ہمارے رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما. جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما, جو سفر پہ ان کے سفر کو بے خطر فرما. اے خدا بحق محمد و آل محمد ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اے خدا رہبر عظیم الشان کو صحت و سلامتی عطا فرما, مراجع تقلید کو طولانی عمر عطا فرما. اے خدا شہید قاسم سلیمانی اور تمام شہداء اسلام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اے خدا ہمیں شہداء کی شفاعت نصیب فرما. اے خدا بحق محمد و آل محمد جنہوں نے بھی یہاں پہ افطار کا اہتمام کیا, آج اہتمام کیا, اے خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما, ان کے مال اور رزق میں برکت عطا فرما. جس نے بھی یہاں پہ پروگراموں میں اہتمام کیا ہے, جو خدمات انجام دے رہے ہیں, جو ٹیم ورک کر رہی ہے, اے خدایا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اے خدا خصوصاً جو جوان یونیورسٹیز کے آتے ہیں, دور سے آئے ہوئے ہیں, دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں, اے خدایا ان سب کو کامیابیاں عطا فرما. ان کے والدین کے لیے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. اے خدا بحق محمد و آل محمد امام برحق کا جل ظہور فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وصلی اللہ علی محمد.